بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود ہستوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ ان کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی تو سلطان محمود ہستوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ خدم و خش کے ساتھ غزنی کے خرقان پہنچا اور ایک قاصد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے یہاں آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمہ تک قدم رنجہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو ہدایت کی کہ اگر شیخ یہاں آنے سے انکار کرے تو ان کو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنا دینا، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکم کی جو تم میں سے ہے۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا مجھے معذور رکھو۔ اس نے آیت مذکورہ پڑھی تو فرمایا یعنی ابھی میں آطیع اللہ میں ایسا مستحرک ہوں کہ آطیع الرسول کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں، پھر اولی الامر منکم کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو اس پر رخ طاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اقوال سنائیے۔ شیخ نے فرمایا بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی، یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا۔ سلطان محمود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب، ابو جہل اور کتنے ہی دوسرے منکروں نے دیکھا، لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے۔ کیا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ نعوذ باللہ حضور سے بھی بلند ہے؟ یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا محمود حد ادب سے قدم باہر نہ رکھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام ہی نے دیکھا تھا، ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کو دیکھا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے۔ سلطان شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا چار باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، ایسی چیزوں سے ہرگز جن سے منع کیا گیا ہے، نماز با جماعت، سخاوت۔ سلطان نے کہا میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ سب مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ سلطان نے عرض کی کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود نے ان اشرفیوں کی ایک تھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے۔ شیخ نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تیری دعوت ہے، اس کو تناول کرو۔ سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جو کی روٹی کھانا شروع کی لیکن پہلا نوالہ ہی حلق میں اٹک گیا۔ شیخ نے فرمایا شاید نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ سلطان نے اس بات میں جواب دیا تو شیخ نے گمبھیر لہجے میں فرمایا تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، اس کو فوراً اٹھا لو، یہ اشرفیاں بادشاہ کی خوراک ہیں، فقیر کے لیے جو کی روٹی ہی نعمت عظمی ہے۔ سلطان محمود نے عرض کی کہ حضرت سب نہیں تو ان میں کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں۔ شیخ جلال میں آ گئے اور فرمایا میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں، اس لیے اپنی بات پر اصرار نہ کر، یاد رکھ ان اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا، ان کو قوم کی امانت سمجھو، اگر یہ قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرے گا تو قوم کے مال میں خیانت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بھی ہوگا۔ اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں بہترین مساکین ہیں، جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر آسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن حسرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو غیر مستحق لوگوں میں بانٹتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اوجھل رہے، اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ شیخ کی باتیں سن کر سلطان لرزہ برآدم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ آپ مجھ سے کچھ قبول نہیں فرماتے تو مجھے ہی کوئی تبر کو عنایت فرمائیے۔ شیخ نے فوراً اپنا پیراہن اتار کر سلطان کو عطا فرمایا۔ جب سلطان نے رخصت کی اجازت مانگی تو شیخ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کو شیخ کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضرت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری طرف التفات فرمانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، لیکن اب جو آپ اس طرح میری عزت افزائی کر رہے ہیں اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ نے فرمایا جب تم فقیر کے حجرے میں داخل ہوئے تھے
تو تمہارے دل و دماغ میں بادشاہت کا خواب اور تم اپنے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اسی میں نے بادشاہ محمود کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تم جا رہے ہو تو تمہارا رنگ اور ہے، اب تم ایک درویش انسان کی حیثیت سے رخصت ہو رہے ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہاری تعظیم کروں۔ ایسے انسانوں کی تعظیم نہ کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، دنیاوی طمع و لالچ ان سے کوسوں دور ہوتی ہے، اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔